میرے نبی نے فرمایا ایک عورت بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک سردار گزرا، حشم خدم زرق برق. اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور یوں دیکھا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. ماں ڈر گئی، یہ بچہ بولا ہے. میرے نبی نے فرمایا ماں کی گود میں 3 بچے بولے، ان میں سے میں ایک کا سنا رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام، صاحب جریج اور یہ بچہ. پھر ایک عورت گزری، اس کو لوگ مارتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو نے بدکاری کی، تو نے عزت کا سودا کیا اور تو نے چوری کی، اور وہ مار کھاتی جا رہی تھی. تو ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنانا. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور یوں دیکھا کہ یا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنانا. ماں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تیری عزت چاہتی ہوں، تو ذلت طلب کرتا ہے. میں نے کہا ماں پہلا جو جا رہا تھا اللہ کا مجرم تھا، نافرمان تھا، اللہ کی نظر میں 2 کوڑی کا نہ تھا. یہ جو جا رہی تھی یہ اللہ کی ولیہ محبوبہ تھی، اس پہ الزام تھا جھوٹا، یہ پاک دامن ہے، پاکیزہ ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہوا تھا. تو انسانوں کو تولنا ہے تو محمدی ترازو لانا پڑے گا، محمدی ترازو لانا پڑے گا. یہ ہر مرد عورت کو اس پہ تولنا پڑے گا. اور اگر میں اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بیان کر دوں تو 2 لفظ ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ عبادت، حقوق العباد اخلاق. میرے نبی کی پوری زندگی 2 لفظوں میں، عبادت، اخلاق. عبادت کا کیلنڈر بہت چھوٹا سا ہے، 5 نمازیں، 30 روزے جو 21 ہو گئے، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، اور چھوٹا نصاب ہو گیا. حج پیسے والے کے ساتھ صحت مند ہونا بھی ضروری ہے، بیمار ہو تو حج کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کو بھیج. تو عبادت کا آپ ذرا کیلنڈر دیکھیں، 5 نمازیں اور 30 روزے ہیں، لیکن یہ بیس ہیں. لا دین لمن لا صلاۃ. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس دین کوئی نہیں ہے، تو دین کوئی نہیں. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے آخری وصیت فرمائی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک نوکروں سے برا سلوک نہ کرنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، نماز نہ چھوڑنا. نمازی 100 میں 10، میری اسیسمنٹ ہے گلگت سے لے کر کراچی تک جو سفر کیے، دیہاتوں کے، شہروں کے، 10 سے 15% نمازی بن جاتے ہیں کولیکٹیولی، لیکن 100 میں 1 بھی نہیں جو نوکروں سے اچھا سلوک کرتا، بہت بدتمیزی کرتا، بہت ظلم کرتا، بہت زیادتی کرتا. اور میرے نبی نے فرمایا عائشہ غریبوں سے پیار رکھنا اور انہیں اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے قیامت کے دن اپنا قرب نصیب فرمائے گا، تمہیں اپنے پاس بٹھائے گا. اور آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تو بہت قابل قدر ہے، لیکن ایک ایمان والے کی قدر تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو عبادات میں نماز جو سارا سال فرض ہے، اور روزہ جو سال کے بعد فرض ہے. اور روزے میں چونکہ بھوک پیاس ہے جو بالکل ایک داخلی عمل ہے. آپ کو کیا خبر میں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں روزہ؟ مجھے کیا خبر آپ کا روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ تمہارا اللہ خود ہے، تمہیں اللہ مل جائے گا، روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا. تو عبادات کا تو چھوٹا سا نصاب ہے، 5 نمازیں نہ چھوٹیں، روزے نہ چھوٹیں، قرآن کی تلاوت ہے، لکھ رہے ہیں. جب آتے ہیں نا حقوق العباد یا اخلاق، وہ بہت بڑا چیپٹر بن جاتا ہے. بارش کے قطر، جتنے انسان ہیں اتنے اخلاق ہیں، ہر انسان کے ساتھ الگ اخلاق ہیں. اور جو اس پر تل گیا، میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی نے ساری زندگی تہجد کی نماز نہ چھوڑی، ساری زندگی ساری رات تہجد پڑھی اور ساری زندگی روزے رکھے. کتنا مشکل کام ہے، ان کو جمع کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ زندگی بھر جاگے بھی صحیح اور ساتھ روزہ ہو. لیکن آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے برابر کھڑا ہوگا. سوتے کھاتے پیتے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں خاتون رہتی ہیں، بہت عبادت گزار ہیں لیکن بہت زبان دراز ہیں. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. کہا جی ایک اور خاتون ہے، کبھی ان کو نفل پڑھتے نہیں دیکھا لیکن ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، کہا وہ جنت میں جائے گی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. سامنے بیٹھا تھا وہ ادھر آ گیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر چھوڑ کے ادھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ ادھر چھوڑ کے پیچھے جا بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کو آزما رہا تھا آپ کا صبر. آپ نے پورا مڑ کے پیچھے کا میاں
कदम समझेगा, गुस्सा न किया कर, लफ्ज बदल दिए, और गुस्सा न किया कर, अच्छे अखलाक, गुस्सा न किया कर, अच्छे अखलाक। एक साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? ये है इब्तिदाए मदीना, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? तो आपने कहा कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ठीक हो गया। या रसूलल्लाह ईमान क्या है? तो आपने कहा अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर ईमान। ये इब्तिदाए मदीना है, इंतहाए मदीना। अम्र बिन अब्सा आखिरी हज पर मुसलमान होते हैं। या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? अब इंतहाए इस्लाम बताई जा रही। मैं आपको इब्तिदा इंतहा बता देता हूँ, फिर जहां आप अपना फिट कर सके कर लेना। ठीक है। इब्तिदा मैंने बताई कलमा, नमाज, रोजा है, ज़कात। ईमान की इब्तिदा है अल्लाह को मानना, फरिश्तों को, रसूलों को, किताबों को, आखिरत को। या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? एक ही सवाल है, साइल मुख्तलिफ है, जवाब देने वाला एक ही हुई है। अब आप सुने, इतामुत्ताम वतीबुल कलाम। इस्लाम है भाई मीठा बोल बोलना और खाना खिलाना। अब इंतहा इस्लाम बयान हो रही। पहले इब्तिदा इस्लाम, अब इंतहा इस्लाम, मीठा बोल और खाना खिलाना। या रसूलल्लाह ईमान क्या है? तो आपने फरमाया अस्सब्र वस्समाहा। इब्तिदाई ईमान क्या था? अकीदा, अल्लाह, रसूल, आखिरत। इंतहा ईमान क्या है? आपने फरमाया सब्र करना, माफ करना, माफ करना। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह। और सबसे ज्यादा माफ करने वाला कौन है? अल्लाह। सबसे बड़े कौन है अल्लाह के बाद? रसूल। और सबसे बड़े माफ करने वाले कौन है? रसूल। ये तो मेरे अल्फाज हैं, अब मैं हदीस सुनाता। अल्लाहुल अजवदुल अजवद व अना अजवदु वुल्द आदम। सबसे बड़ा करीम तो अल्लाह है और अल्लाह के बाद मैं हूं। जो मर्द औरत माफ करने वाला बन गया उसको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया मिलकर उसकी टांगें खींचते रहे, अगर उसके सीने में माफ करने का जज्बा आ गया है, मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, सुन रहा है, जिस मर्द औरत को अल्लाह ने ये दौलत दे दी कि उसे माफ करना आ गया, उसको कोई रोक नहीं सकता चोटियों तक पहुंचने से, कोई रोक सकता। उसे अल्लाह उठा के ले जाएगा, उसे अल्लाह बुलंद करेगा और उसकी मोहब्बत दिलों के अंदर उतार देगा और उसकी इज्जत लोगों के दिलों में बैठा देगा। पैसे से ना आप इज्जत खरीद सकते हैं, ना मोहब्बत खरीद सकते हैं, न लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। तो मेरे नबी ने कहा सब्र करना और माफ करना, और माफ करना। अच्छा या रसूलल्लाह सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? एक स्टेप और ऊपर चले गए। आपने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। जो हाथ और जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान। आप कहते जो आधी रात तहज्जुद पढ़े, आधी रात कुरान पढ़े, वो है आला दर्जे का मुसलमान। दिन में रोजा रखे, रात को तहज्जुद पढ़े। बल्कि एक और हजरत उमर की बात सुनाऊं, या अय्युहन नास ला तगुर्रन्नकुम तंतनतुर रजुल बिल्लैल फी जौफिल लैल फी सलातिही। लोगों, मेरे भाइयों, किसी मर्द औरत को तहज्जुद में नमाज की हालत में तड़प तड़प के रोता देखकर धोखे में न चले जाना कि बहुत बड़ा आदमी है। दोबारा कहूं, लोगों, किसी को तहज्जुद की नमाज में, नमाज के अंदर तड़प तड़प कर रोता देखकर ये ना समझना कि बहुत बड़ा आदमी है। इन्नर रजुल रजुल मन अद्दल अमानत इज़ा तुमिन व मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सबसे कामिल मर्द औरत वो है जो अमानत में खयानत न करे और हाथ और जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। औली अखलाक, और 90% अखलाक इस जबान के साथ जुड़े हुए। 90%। आप अगर अपने घरों को खुश देखना चाहते हैं, इस जबान पर पाबंदी लगा दें कि इससे नेगेटिव बोल ना निकले, पॉजिटिव बोल निकले, मोहब्बत का बोल निकले। अल्लाह की कसम, घर में दिया जले न जले, खुशी के चिराग जरूर जले। आपकी जबान गंदी हो गई, मर्द है या औरत, अब घर में घी के चिराग हैं, अल्लाह की कसम रात का अंधेरा दिन का अंधेरा बराबर होगा, दिन भी अंधेर होगा, रात भी अंधेर होगी। किसी भी घर की खुशहाली का ताल्लुक पैसे से नहीं, खुशहाली का ताल्लुक अच्छे अखलाक से है, मीठे बोल से है, अच्छे सिफात से है, इज्जत देने से। चंद दिन पहले एक ऐसे मेरा बयान था, खवातीन भी मर्द भी, तो एक खातून मिलने आई, उनके खामिन खरबों-पति, अरबों खरबों-पति, उन्हें बैठती रोना शुरू कर दी। कहा जी मैं इस दौलत को आग लगाऊं, मेरे खामिन के अखलाक ही अच्छे हैं, उसका रवैया ही मेरे साथ अच्छा है, और ऐसे रो रही, ऐसे रो रही। ये जो
50+ اور روئے جا رہی کہ میرے خامن کا سلوک اچھا. چند دن گزرے، ایک نوجوان ملا بہت مالدار. مولانا صاحب میری کیا زندگی ہے، میری بیوی بہت بدتمیز ہے، اس کی زبان 20 فٹ لمبی زبان. میں کہا اچھا کتنے رکھ دی ہو 20 فٹ لمبی زبان؟ تو یہ 2 واقعے میرے ساتھ اوپر نیچے ہوئے. ایک بیوی کی بد اخلاقی سے ساری خوشیاں بھول چکا ہے، اور ایک خامد کی بد اخلاقی سے ساری خوشیاں بھول چکی ہے. اپنے گھروں میں محبت کے لانے کا ایک ہی راستہ ہے، زبان کا میٹھا بول اور اچھے اخلاق. میرے نبی نے فرمایا معاذ میں دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ. دین کیا ہے؟ 30 سپارے 10 لاکھ حدیثیں. کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو دیکھو آپ نے یوں پکڑا، اسے قابو کر، معاذ اسے قابو کر لے. یہ دین کا خلاصہ ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کا پلر ہے، یہ دین کی چھت ہے. 4 چیزیں فرمائیں زبان کی حفاظت کو. دین کی بنیاد ہے، دین کا پلر ہے، دین کی چھت ہے، دین کا خلاصہ ہے کہ اس پہ قابو پا جائے. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، سن 85 مر گئی تھی، بڑی لڑاکی. وہ ایک دن آئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی میری نواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، لڑدی آپ آئی. میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا. وہ میری بہن کو تو پتا تھا کہ ساری شرارتی ماسی شریفہ تھی. اس نے کاغذ دیا اور اس پر الٹی سیدھے لکیریں لگا کر اس پہ سے رول کیا، ایسے چھوٹا سا تویز بنا کے نا. کہنے لگا ماسی شریفہ اے تویز تو ہے بڑا مہنگا، ہوں جس لئے تیری لڑائی ہوگا نا یہ تویز تو اتنے رکھنا ہے، یہ ڈھان نہیں دے ہونا، یہ ڈھا گیا تیری خیر نہیں. یہ کیا کیا؟ ماسی شریفوں کو چپ کرایا. اور تعویذ کا بڑا اعتقاد ہے، اور دونوں طرح دندے چلتے ہیں، صحیح بھی چلتے ہیں غلط بھی ہیں. 8ویں دن ماسی شریفہ آ گئے، بی بی میری تو ساری لڑائی مک گئی. کیوں؟ تعویذ دان دے تو ماسی شریفہ چپ تے لڑائی بھی ختم. جو اپنے گھر میں خوشی دیکھنا چاہتا ہے مجھ سے یہ تعویذ لے کے چلا جائے، اور جب کوئی اونچ نیچ ہو اپنی داڑھ کے نیچے رکھ لے، ساری لڑائی ختم ہو جائے، سارے گھر میں خوشی ہو جائے. اللہ کی قسم خوشیوں کا تعلق نہ شکل و صورت سے ہے، نہ پیسے سے ہے، اخلاق سے ہے، میٹھے بول سے ہے. میرے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. آپ نے فرمایا میرا سلوک سب سے اعلیٰ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بیویوں سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا خامند کو سجدہ کرے. کتنا بیلنس کی. اور عرب کے ماحول میں یہ کہنا مجھے